رشتہ داروں کی نہیں، خاص رشتہ داروں کی محبت۔ تو تم کہو گے نا کہ مولانا کیا کوئی عام رشتہ داری بھی ہوتی ہے؟ ہاں، رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے۔ There are two types of relationship۔ دو طرح کی رشتہ داری، دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں۔ ایسے کئی فرق ہیں مگر ایک واضح فرق میں بتا رہا ہوں۔ دو طرح کی رشتہ داری ہوتی ہے، ریلیشن شپ۔ ایک ہے جنرل ریلیشن شپ، ایک ہے اسپیشل ریلیشن شپ۔ ایک ہے عام رشتہ داری، ایک ہے خاص رشتہ داری۔ فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے۔ عام رشتہ داری جنرل ریلیشن شپ کیا ہے؟ جیسے دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی، جس سے چاہے دوستی کرے، جس سے چاہے فرینڈشپ کرے، ہماری مرضی، جسے چاہے اپنا دوست بنا لے، جاہل کو بنا لے، عالم کو بنا لے، غریب کو بنا لے، امیر کو بنا لے، تنگدست کو بنا لے، مفلس کو بنا لے، وکیل کو بنا لے، مجرم کو بنا لے، ڈاکٹر کو بنا لے، مریض کو بنا لے، جاہل کو بنا لے، عالم کو بنا لے، کالے کو بنا لے، گورے کو بنا لے، سید کو بنا لے، پٹھان کو بنا لے، قصائی کو بنا لے، قریشی کو بنا لے، ہماری مرضی، جسے چاہے دوست بنا۔ ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہوگا۔ اس لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخصیت کا کردار، کیریکٹر چیک کرنا ہو تو یہ دیکھنا کہ اس کا دوست کا کردار کیسا ہے، وہ کس صحبت میں بیٹھتا ہے۔ دوست شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ تمہارے طبیعت میں علم ہوگا، عالم سے دوستی ہوگی، جاہل مزاج ہوگے، جاہلوں کے صحبت میں بیٹھو۔ اس لیے کہا گیا صحبت کا چننا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا، یہ ہے عام رشتہ۔ توجہ، ہم طے کرتے ہیں۔ دوسرا رشتہ، عام رشتہ کیا ہے تو بڑا نازک رشتہ، مگر یہ بھی وہ رشتہ ہے جو ہم طے کرتے ہیں۔ کون سا رشتہ؟ میری طرف دیکھو جوانوں، کون سا رشتہ؟ بیوی کا رشتہ۔ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی۔ میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا میں نے تو سنا ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ میں نے کہا اگر رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمینوں پر کیوں ہوتی ہیں؟ تو رشتے آسمانوں پہ نہیں بنتے، صرف ایک رشتہ آسمان میں بنا تھا، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تھی، دلہا خدا کے گھر کا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک رشتہ مرج البحرین میں ایک رشتہ، کیا بات ہے، جن کے ملنے کے نتیجے میں لولو اور مرجان نکلتے ہیں، حسن و حسین جیسے۔ ایک رشتہ آسمانوں میں بنا، علی اور زہرا کا رشتہ۔ توجہ، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اے فاطمہ اگر علی نہ ہوتا تو اس کائنات میں تیرا کوئی کفو، تیرا کوئی جھوڑا نہیں ہوتا۔ نہیں پہنچے آپ لوگ، بے شک، بہت آسانی سے لے لیا آپ نے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا بغیر باپ کے پیدا ہوئے نا۔ ابھی کرسمس گیا 25 دسمبر، بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بھیجنے کی؟ تو در اہل بیت سے جن لوگوں کو وابستگی نہیں ہے وہ داڑھی رکھ کر بھی جاہل رہتے ہیں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ کہنے لگے اصل میں اللہ کو چمتکار دکھانا تھا، نہیں
خدا کو اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے کسی چمتکار کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ معجزے دکھائے تو بھی خدا ہے، وہ معجزات نہ دکھائے پھر بھی خدا ہے۔ اور وہ معجزہ جو خدا پہلے دیکھا چکا ہے، پھر اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ اسے ریپیٹ کرے۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے یہ معجزہ تو حضرت آدم کے وقت دکھا دیا تھا۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیجا، تو جو خدا آدم کو بغیر ماں باپ کے بھیج سکتا تھا، کیا وہ اتنا قادر مطلق نعوذ باللہ نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجتا ہے؟ تو دوبارہ اس کو یہ معجزہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بار دیکھا چکا ہے آدم کے دور میں، بغیر ماں باپ کے بھیجا، پھر عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں بھیجا؟ مریم کو کنواری کیوں رہنے دیا؟ جناب مریم مقدس کی شادی کیوں نہیں ہونے دی؟ بغیر باپ کے اولاد کو بیٹے کو کیوں بھیجا؟ وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ جناب مریم کے زمانے میں مریم کے معیار کا کوئی مرد نہیں تھا۔ اگر مریم کے برابر کا، مریم کے ٹکر کا، اگر مریم کے لیول کا، مریم کے اسٹیٹس کا اگر کوئی مرد ہوتا تو مریم کا نکاح ضرور ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ نبی نے کیوں فرمایا کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتا تو تیرا کائنات میں کوئی جوڑا نہ ہوتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اس جوڑے کے بارے میں، علامہ اقبال کہتے ہیں پانی تیار رکھیے گا۔ حسینی جو ہے وہ پانی تیار رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے۔ کیا بات ہے؟ نہیں پہنچے تو ہمارا نبی کون ہے؟ سید الانبیاء، تمام نبیوں کے سردار۔ یعنی اگر میرے نبی کسی محفل، کسی بزم، کسی جگہ، کسی مقام پر چلے آئے تو امتی 1,23,999 انبیاء پر واجب و لازم ہے کہ وہ تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو جائیں۔ یعنی مصطفیٰ آئے تو آدم کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو موسیٰ کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو عیسیٰ کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو ابراہیم کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو اسماعیل کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو یحییٰ کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ آئے تو زکریا کھڑے ہو گئے۔ اب ایک جملہ کہنے دو، سننا حلالیوں کا کام ہے۔ ارے سارا جہان جس کی تعظیم کو کھڑا ہو وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جس کے لیے کھڑے ہو وہ فاطمہ ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی، تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی یہ عظمت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے وہ تو باپ کی محبت تھی، تو پھر تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا اپنی بیٹی کے لیے؟ تو کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو پتہ یہ چلا ایک باپ نہیں کھڑا ہو رہا تھا۔ توجہ، اس لیے کہ یہ دنیا کا کوئی عام باپ نہیں ہے، یہ سید المرسلین ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے گرد پہرا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ میرا نبی کنکر بھی پھینکتا ہے تو اللہ کہتا ہے مَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ آپ نے نہیں پھینکا، میں نے پھینکا ہے۔ توجہ، میرا نبی وہ ہے کہ اللہ کہتا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو اس پر وہی ہوتی ہے۔
کا حکم ہوتا ہے. اچھا یہ تو بالکل سادہ سادہ ترجمہ ہے. علماء بیٹھے ہیں, اگر میں اس کا حقیقی ترجمہ کرنے لگوں تو شاید کچھ لوگوں کے سروں سے بہت سب چلا جائے. آیت میں لفظ ہے ینطقو, ینطقو نکلا ہے نطق سے. نطق کس کو کہتے ہیں پتہ؟ یہ ہمارے بھائی پانی بڑھا رہے ہیں بار بار مجھے, ہے نا. اب مجھے ان کو منع کرنا ہوا, یہ مجھے پانی بڑھانے لگے, میں نے ان کو منع کرنا چاہا. میں نے زبان سے نہیں کہا مجھے نہیں چاہیے, میں نے کہا, میں نے بس ہاتھ کا اشارہ کیا. یہ میرے اشارے کو سمجھ گئے کہ مولانا کو پانی نہیں چاہیے. عربی میں اس اشارے کو کہتے ہیں نطق. نہیں پہنچے, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہنا تو دور, میرا نبی اشارہ بھی نہیں کرتا بغیر میری مرضی کے. تو جو رسول حکم خدا کے بغیر اشارہ نہیں کرتا وہ فاطمہ کی تعظیم کو کھڑا کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے باپ نہیں کھڑا ہو رہا تھا, ایک نبیوں کے سردار کو عورتوں کی سردار کے لیے کھڑے ہونے کا حکم تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سید المرسلین سیدۃ النساء العالمین کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. وہ نبیوں کے شہنشاہ ہیں تو یہ عورتوں کی ملکہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کیا عالم نسواں میں ملتی ہے مثال اس کی, تعظیم کو باپ اٹھے بیٹی کی عظمت ہے. کون بیٹی؟ بیٹی ہے پیغمبر کی, ماں 11 اماموں کی. اس عطر نبوت میں خوشبو ولایت ہے, اور جس شان کی بیوی تھی ویسا ہی ملا شوہر. ایک ملکہ عصمت ہے, ایک شاہ امامت ہے. سب خدا کی ایک الہامی شخصیت کا نام ہے اقبال, اور اقبال نے خود کہا ہے کہ میرے اشعار الہامی ہوتے ہیں. علامہ اقبال اپنے فارسی کے کلام میں کہتے ہیں, جناب سیدہ علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. فرماتے ہیں مریم کو تو عزت اس لیے ملی کہ مریم کو ایک نسبت حاصل ہے, وہ نسبت کیا ہے؟ عیسیٰ کی ماں علیہ السلام. مگر فاطمہ کو عزتیں 3 نسبتوں سے حاصل ہے. پہلی نسبت کیا ہے؟ دختر رحمت للعالمین, امام الاولین و آخرین. پہلی نسبت کہ وہ رحمت عالم کی بیٹی ہے. اب بھی نہیں سمجھے, ہر چیز ایسا لگتا ہے آج جوانوں کو کھول کھول کر بولنا پڑتا ہے. مجبوری بھی ہے, ہمارے اسٹیجوں سے بیان ہی نہیں کیا جاتا اہل بیت کی عظمت. ہماری خاموشی بھی کہیں نہ کہیں جائز ہے. نہیں سمجھے, رحمت للعالمین کی بیٹی ہے فاطمہ. اب بھی نہیں سمجھے. سچ ہے, اللہ کے رسول سے پہلے بیٹیوں کو باپ دفن کرتا تھا, مگر جب زمانہ اسلام میرے رسول کے زمانے میں عروج پایا تو میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. ارے نہیں پہنچے تم. جو سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آیا وہ مصطفیٰ ہے, جو مصطفیٰ کے لیے رحمت بن کر آئی وہ فاطمہ ہے. جو رحمت عالم کی رحمت ہے وہ فاطمہ ہے. میری ماں بہنیں بھی موجود ہیں. ہر عورت اپنی زندگی میں 3 مرحلے طے کرتی ہے. پیدا ہوتی ہے تو کسی کی بیٹی بن کر آتی ہے. جب بیٹی بنی تو نبی نے فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. جوان ہوئی تو کسی کی بیوی بنی. جب بیوی بنی تو نبی نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا نصف آدھا ایمان بچا لیا. بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے. نہیں پہنچے. ارے عام بیویاں اپنے گناہگار شوہروں کا آدھا ایمان ہوتی ہے. فاطمہ کل ایمان کا آدھا ایمان ہے. نہیں پہنچے. جب جنگ خندق میں عامر ابن عبداللہ مولا علی کے مقابلے پہ جا رہا تھا, اس
سب سے پہلے نبی کہہ رہے تھے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے؟ اور جب شیر خدا اٹھا تو نبی نے کہا مرض الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان یعنی کمپلیٹ ایمان بے شک کمپلیٹ کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ تو فاطمہ ڈیزل بیٹھے برو ڈیزل چلو میری طرف دیکھو، خاموش فاطمہ کل ایمان کا آدھا ایمان، عورت کی زندگی کا آخری مرحلہ بے شک جب اور عروج کی منزلوں پر پہنچتی ہے تو کسی کی ماں بنتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے نہیں پہنچے۔ ارے دنیا کی عام مائیں، دنیا کے عام ماؤں کے قدموں کے نیچے ان کے گناہگار اولادوں کی جنت ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جنت کے سرداروں کی جنت جس کے قلبوں کے جنت کے سردار اس کی پتا ہے نا جنت کے سردار کون ہیں؟ پتا ہے نا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن حسن و حسین کے رخسار کو چوم رہے ہیں، لبوں کو چوم رہے ہیں، پیشانی چوم رہے ہیں، اور صرف چوم نہیں رہے ہیں، حسن و حسین کے جسم کو سونگ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نانا ہیں یا نواسے ہیں؟ چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں نہیں پتا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے جنت کے سردار ہیں، میں ان کے جسموں کو نہیں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ سچ ہے۔ ایک جگہ ایک چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگے کہ بڈھوں کا سردار کون ہے؟ میں نے کہا چچا جنت میں کوئی بڈھا جائے گا ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا صرف آپ جوان لوگ جائیں گے؟ میں نے کہا چچا عقیدہ مضبوط کر لو، اللہ جب یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں غلاموں کو جوانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت میں سارے نوجوان، اور نبی فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنتیوں کے سردار۔ بات میں تو یہ پیترا نہیں کرے ان کو چھوڑ کر، ان کو چھوڑ کر آج کل یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ہم اس سید کو نہیں مانیں گے جو بے نمازی ہو، ہم اس سید کو نہیں مانیں گے جو بدعقیدہ ہو، ہم اس سید کو نہیں مانیں گے جو روزہ نہیں رکھتا ہو۔ تو طے کرے گا کہ سید کون ہے؟ تو طے کرے گا۔ اللہ جس کے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا ہوا، دنیا کا ہر انسان گندے نجس نطفے سے پیدا ہوا ہے، سادات نور مصطفیٰ سے خلق ہوئے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ بے شک نسل مصطفیٰ کا بچہ ہے۔ تو طے کرے گا سید کو؟ نماز میں جب درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اچھا یہ بات بتاؤ، میں نے ابھی درود پڑھی ہے نا، درود پڑھی ہے میں نے اللہم صلی علی محمد،
درود خط نہیں نا نہیں مولانا آگے بڑھ کر کہیے وَعَلَىٰ آلِ محمد. ہائے ہائے نہیں سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے نماز میں خالی مصطفیٰ پہ درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا, آل محمد پر بھی درود پڑھنا پڑے گا. جا کر کچھ لوگوں کو بتاؤ کہ فقط میلاد منانے سے کام نہیں چلے گا, ہمیں حسین بھی منانا پڑے گا. نبی تو پسند ہی نہیں ہے ایسی تعریف. دلیل دے دوں میں, دلیل دے دوں, دلیل دے دوں. کائنات کا سب سے بڑا نانا کائنات کے سب سے بڑے نواسوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. عید کا دن ہے, میرے لاڈلو چلو عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے. نانا کس پر جائیں گے, کس پر جاؤ گے؟ پتہ ہے نا کائنات کے سب سے بڑے نواسے کون ہیں؟ کون ہیں؟ امامین کریمین نیرین سیدین قبلتین شریفین حرمین سبتین حسن و حسین. امامین کریمین سیدین نیرین شریفین قبلتین حرمین سبتین حسنین. نانا کس پر جائیں؟ کیا مطلب؟ نانا عرب کے سارے بچے اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں, اپنے اپنے سواریوں پر, ناکوں پر. نانا ہمارا کوئی ناکا نہیں ہے, ہمارا کوئی اونٹ نہیں ہے. توجہ, بے شک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرب کے سارے بچے اونٹوں پر سوار ہو کر جائیں گے, تم میرے شانوں پر سوار ہو کر, میرے کاندھوں پر سوار ہو کر. بے شک. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, جب سرور دو عالم کی شان میں جب کوئی جملہ ادا کیا جائے تو اوقات میں رہ گئے, حد میں رہے. کچھ ذاکرین جو ہیں وہ جلبازی میں پڑھ دیتے ہیں کہ نبی اونٹ بن گئے حسن حسین کے. نعوذ باللہ, اونٹ نہیں بنے, ناقہ نہیں بنے. بے شک ناقے کی شبیہ بنے نہیں پہنچے. شبیہ کہتے ہیں نقل بنانے کو, ناقے کی نقل بنے, ناقہ نہیں بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نقل بنانا حرام نہیں ہے. ارے نہیں پہنچے تو رسول حسنین کے لیے نانا کی نقل بن جائیں, اور ہم اگر حسین کی محبت میں کربلا کی نقل بنا لیں. واہ کیا بات ہے. لوگوں کا چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے. کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی, خود سے لکڑی لگائی, خود سے کاغذ لگایا, خود سے پنی لگائی اور تعزیہ بنا دیا. میں نے کہا یہ بتا تیرے محلے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر کیا جبریل اترے تھے؟ اس میں ماربل میکائیل نے لگایا تھا, چنا علیہ اسرافیل نے کیا تھا. اور کیا سیم ٹو سیم مسجد نبوی کا نقشہ بنتا ہے؟ بتا. اچھا ایک بات بتاؤ, میں ابھی یہاں پر آیا ہوں, علم کا تعلق لباس سے نہیں ہوتا. میں پینٹ شرٹ پہن کے بھی تقریر کر سکتا تھا, مگر میں آیا ہوں امامہ لگا کر. ابا قبلہ موجود ہے, علماء موجود ہے, ابا دستار میں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ ایسا ہی لباس پہنتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم رسول اللہ کے لباس کی نقل اتارتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے کچھ
کچھ لوگ اپنے امامے میں نالین پہنتے ہیں. نالین یعنی جوتا. ان سے پوچھیے یہ نالین کیا ہے تو کہیں گے رسول اللہ کے نالین کی نقل ہے. ان سے پوچھیے کوئی کسی صحابی نے لگایا؟ نہیں. تابعین نے نہیں. تبع تابعین نے نہیں. محدثین نے نہیں. آپ کو لگاتے ہیں بھائی؟ عشق ہے. ہر جگہ شریعت کا ترازو نہیں نکالا جاتا. تم عشق مصطفیٰ میں رسول اللہ کے نالین کی نقل بنا لو, پہن کے گھومتے رہو, کوئی مسئلہ نہیں. اور ہم امام حسین کا روضہ بنا لیں. ایک بات بتائیے, محلے میں جو مسجد بنی تو کیا صرف مولوی صاحب کے جیب سے بنی؟ کہا نہیں مولانا, اوپن چندہ ہوگا. اوپن چندہ. عجیب بات ہے. ہم اگر کہیں یا رسول اللہ, ہم اگر کہیں یا علی, تو کچھ منحوسوں کو برا لگ جاتا ہے. ہم سے کہتے ہیں اللہ, فقط اللہ سے مدد مانگو. بھئی عجیب بات ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں فقط اللہ سے مدد مانگو, وہ تعمیر مسجد کے لیے پورے محلے سے چندہ مانگتے ہیں. پورے محلے سے چندہ مانگا. اس وقت ڈائریکٹ اللہ یاد نہیں آتا. اس وقت اللہ یاد نہیں آتا. اور بتاؤ جب مسجد بنی تو چندہ دینے والوں کا اکاؤنٹ چیک ہوا کہ کس کا حلال کا پیسہ, کس کا حرام کا پیسہ, کس کا وائٹ منی, کس کا بلیک منی کا نہیں. یہاں یہ چیکنگ نہیں چلتی, وہاں ایک ہی پالیسی ہے, آؤ بلندر گھس جاؤ. جس کا پیسہ آیا وہ ڈبے میں. ہم تو کبھی آپ کو نہیں کہتے, کرٹیسائز نہیں کرتے, ہم تو آپ کو برا بھلا نہیں کہتے. اب مسجد بن گئی, ہم اس کی تعظیم کرتے, آپ ہمیں کیوں پریشان کرتے؟ کہنے کچھ شراب پی کر لوگ داخل ہو جاتے ہیں تعزیے کے جلوس میں. ایک بات بتاؤ, اگر کوئی شراب پی کر مسجد میں داخل ہو جائے تو شرابی کو نکالو گے یا مسجد شہید کر دو گے؟ شرابی کو نکالو گے. تو اگر اس طرح کے کوئی بے غیرت افراد شامل ہوں تو یہ حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے منحوسوں کو نکالو, اس لیے کہ اللہ نے نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا ہے.